جب میری امی نے مجھے بتایا نا کہ یہ اس طرح ملی ہے اس سے اور خان نے کہا کہ آپ صنم کی فکر نہ کریے گا، میں نے نیئر صاحب کو کہا ہے کہ وہ صنم کا کیس دیکھیں گے اور صنم کو کہیے گا وہ بہت بہادر ہے، تو میں صرف ایک ہی بات پہ اسٹک تھی. میں نے امی سے ایک ہی بات پوچھی اپنی، ماما انہوں نے صنم بولا، مطلب انہوں نے میرا نام لیا، ان کو میرا نام پتا تھا؟ ماما نے کہا لو ہاں تمہارا نام پتا تھا. انہوں نے کہا کہ صنم بہت بہادر ہے. تو پھر جب ہمیں اس کے بعد بھی کوئی لائرز وغیرہ ملتے تھے جو خان سے میٹنگ کر کے آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ خان آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی بہادری دکھائی ہے، آپ خواتین نے بڑی بہادری دکھائی ہے اور وہ اسپیشلی آپ لوگوں کا نام لیتے ہیں. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ مطلب ہمارے لیے، ہم تو کبھی خان صاحب سے مطلب میں ایک دفعہ ملی تھی مگر وہ کوئی سب یوٹیوبرز کی میٹنگ تھی تو ایسا کوئی انٹریکشن تھا نہیں. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کو میرا نام پتا تھا. تو میں تو ابھی بھی مجھے کسی نے پوچھا تھا اگر خان سے ملیں گی تو آپ کیا کہیں گی، تو میں تو کہتی تھی میں تو اسی چیز کی ایکسائٹمنٹ سے باہر نہیں ہوں ابھی تک کہ خان صاحب آپ کو میرا نام پتا ہے. آپ ہمیشہ میرا نام لے کے بات کرتے ہیں کہ بھی مطلب صنم ٹھیک ہے یا عالیہ ٹھیک ہے یا ڈاکٹر یاسمین ٹھیک ہے. پھر جب میرے سینٹ کے لیے بھی ہوا تو بھی مجھے انہوں نے کہا کہ خان نے کہا کہ آپ یہ صنم کو سینٹ کے لیے دیں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ. تو میرے لیے بہت آنر کی بات تھی. اس کے بعد بھی ابھی جب یہ میرا این اے کے لیے بھی تھا تو مجھے رؤف حسن صاحب ملے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے تھوڑا سا آگے جا کے. رؤف حسن صاحب جب مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ خان نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ اس کو این اے کے لیے کہنا ہے، اس کا این اے کے لیے کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے پھر. تو اب جیل میں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ مختلف چکیوں میں رہی ہیں، دن کیسے گزرتا تھا؟ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی 320 یا 380 کے قریب خواتین کے چیک اپ کیے، ان کے الٹرا ساؤنڈ اور سارا. تو آپ کا دن کیسے گزرتا تھا؟ جیسے عتیق جو ہیں وہ بتاتے ہیں وہ پڑھاتے تھے، بزنس کے بارے میں بتاتے تھے، کامرس کے حوالے سے جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے تھے. تو آپ کو کیا خواتین تک کچھ عرصے کے بعد ایکسیس ملی اور کس طرح آپ نے وہ ڈاکٹر صاحبہ صرف پیشنٹس چیک نہیں کرتی تھیں، وہ بکس بھی بہت پڑھتی تھیں، وہ بہت بکس پڑھتی ہیں اور وہ سارا دن پوری جیل میں میڈیسنس بانٹتی رہتی تھیں. اور وہ پھر کوئی بھی ان کے پاس میڈیسن لینے آتا تھا وہ کہتی تھی صنم جاؤ یہ دوائی نکال کے لا کے دے دو. تو میں ان کو کہتی تھی ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کی سیکٹری ہو گئی ہوں ابھی. تو وہ کہتی تھی ہاں تم میری ڈسپینسر ہو. تو اب وہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ ہم کیونکہ باقی سب تو آپس میں گپ شپ بھی کر لیتے تھے نا، ہم خواتین جو ساری کٹھی تھی. پھر لاہور میں آسانی اس لیے تھی کیونکہ کیبل تھی، وہاں پہ چینلز آ جاتے تھے، ہم کوئی ٹاک شوز دیکھ لیتے تھے. اور جیل میں تو ہم نے وہ ڈرامے دیکھ چھوڑے جو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے. جب میں باہر تھی میں نے کبھی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا تھا، پر جیل میں مطلب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھے. کون سے ڈرامے کا سب سے زیادہ انتظار رہتا تھا؟ ہم نے دیکھا وہ ایک خی ڈرامہ لگتا تھا جیو پہ، ہم وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے. پھر حمزہ علی عباسی کا تھا جانے جہان، ہم وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہوتے تھے. تو کچھ ڈرامے تھے جو ہم بس ٹائم پاس کے لیے دیکھ لیتے تھے، کچھ اور کرنے کو نہیں ہے. کچھ ہم بڑے شوق سے ویٹ کر کے دیکھتے ہوتے تھے. تو وہ ایک دو ڈرامے تھے اس طرح کے یہ والے. باقی اس کے علاوہ جو جیل کی خواتین تھی نا باقی دوسری، وہ ہماری بہت رسپیکٹ کرتی تھی سب کی سب. وہ ان کو ایسے لگتا ہوتا تھا یہ پتہ نہیں کون اور یہ یہاں پہ کس طرح آ گئی ہیں، غلطی سے آ گئی ہیں شاید. تو ان کو لگتا تھا یہ کوئی اور ہی ہے. تو وہ اس لیے وہ ہمارا بہت احترام کرتی تھی، وہ ہم سے بہت اچھے طریقے سے رہتی تھیں. ایون جو فیمیل سارا سٹاف جیل کا بھی تھا وہ بھی ہم سے بہت اچھے طریقے سے رہا ہے. شروع میں ہم پہ سختیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن وہ ان کو ہوتا تھا کہ یہ ہمیں جو کہا گیا ہم وہ کر رہے ہیں، ہمیں جیسا بولا جائے گا رکھنے کے لیے ہماری مجبوری ہم ویسے رکھیں گے. لیکن پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو لڑکوں والی سائڈ تو جو سختیاں رہیں لیکن ہماری طرف تھوڑی نرمی ہو گئی تھی. پھر ہمیں کم از کم انہوں نے ایسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ باقی پرزنرز کو کرتے تھے. کم از کم ہمارے ساتھ ویسا سلوک ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر ان سے ہماری دوستیاں بھی بہت ہو گئی تھیں کیونکہ ہم وہاں رہے اتنا ٹائم. تو لاہور جیل میں ہماری بہت دوستیاں تھیں، چاہے وہ اسٹاف ہو یا چاہے باقی پرزنر ہو. تو وہاں ہمارا ٹائم پھر بھی گزر جاتا تھا. جب میں اور عالیہ ہم ادھر سے باہر نکلے نا ہماری اصل خواری تب شروع ہوئی. گجرانوالہ میں ایک تو انہوں نے ہمیں رکھا بھی الگ الگ سیل میں، سرگودا میں بھی انہوں نے ہمیں رکھا الگ الگ سیل میں. پھر وہاں پہ ٹی وی چینل میں بھی کیبل کا صرف ایک نیوز چینل آتا ہوتا تھا. اب ہم کو نیوز چینل دیکھنے ہوتے تھے. وہ آپ سوچیں کہ کوئی ٹاک شو نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں، ایک چینل ہوتا تھا صرف. نہ کوئی خبر پتہ چلتی تھی نہ کوئی باہر آپ کا رابطہ ہو پاتا تھا. مطلب گجرانوالہ میں تو اس طرح کرتے تھے کہ اگر ہم نے کورٹ ہیئرنگ کے لیے جانا تھا تو وہ فیملی کو بھی نہیں آنے دیتے تھے. وہ تو انہوں نے تو اتنا خوار کیا. تو وہاں ہمیں زیادہ مسئلے ہوئے کیونکہ وہ بالکل مشکل تھا وہ ٹائم گزرنا وہاں پہ. 6 بجے آپ بند ہو جاؤ، 6 بجے کھلو.